بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج السراجی فی المیراث میں ہمارا 9واں سبق ہے، جس میں ہم ورثاء کی اصناف عشرہ جو ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے سبق میں ہم ورثاء کی جو اصناف ہیں 10، ان کے بارے میں اجمالی طور پر ہم نے پڑھا تھا۔ ورثاء کی جو 10 اصناف ہیں اس میں پہلا اصحاب الفرائض، نمبر 2 عصبات نسبیہ، نمبر 3 مول العتاقہ، نمبر 4 مول العتاقہ کے عصبات، نمبر 5 ذوی الفروض پر رد، نمبر 6 ذوی الارحام، نمبر 7 مول الموالات، نمبر 8 مقر لہو بالنسب آل الغیر، نمبر 9 موسیٰ لہو بجمیع المال، اور نمبر 10 بیت المال۔ اصحاب الفرائض جو ہیں ان کی تعریف کیا ہے؟ تو تعریف ان کی یہ ہے کہ اصحاب الفرائض یا ذوی الفروض جو ہیں یہ وہ وارث ہیں جن کا حصہ شریعت میں مقرر اور معین ہے، جن کا حصہ شریعت میں مقرر اور معین فرما دیا گیا ہے۔ پھر اصحاب الفروض کا مصداق کیا ہے؟ تو بھائی ان میں 4 جو ہے وہ مرد ہیں، یعنی باپ، جد صحیح یعنی دادا، اور اخیاپی بائی، اخیاپی ماشریک کو کہتے ہیں، اور شوہر۔ اور 8 ان میں عورتیں شامل ہے، بیوی، بنت یعنی بیٹی، بنت الابن یعنی پوتی، اور پھر 3 قسم کی بہنیں ہیں، اخیاپی بہن یعنی ماشریک بہن، عینی یا حقیقی بہن، اور علاتی بہن۔ علاتی بہن کہتے ہیں باپ شریک بہن کو، اور یعنی ماں، اور جد صحیحہ یعنی دادی اور نانی۔ تو یہ جو ہے یہ ذوی الفروض ہے، اور ان کا حصہ جو ہے شریعت میں مقرر اور معین ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اصحاب الفروض جو ہے ان کو کیوں مقدم کیا گیا؟ تو یہاں پر ایک نقل سے جواب ہے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الحق الفرائض باہلها فما ترکت الفرائض فلاولی رجل ذکر، یعنی فرائض ان کے مستحقین کو پہنچاؤ، پھر جو کچھ ان سے بچے وہ اس شخص کے لیے ہے جو مردوں میں سے میت کے سب سے نزدیک ہو، یعنی عصبہ۔ اور دوسرا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جب شریعت نے ان کے حصص اور سہام کو مقرر کر دیا تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے ان کے مقرر کردہ حصے جو ہیں وہ ان کو دے دیا جائے، اس لیے اصحاب الفروض کو جو ہے وہ مقدم کیا گیا۔ پھر اصحاب الفروض جو ہیں وہ اپنا حصہ لے جاتے ہیں، تو ما بقیہ جو ہے وہ دوسرے درجہ میں عصبات میں تقسیم ہوگا، یعنی عصبات نسبیہ میں۔ تو بھائی عصبات نسبیہ کی تعریف کیا ہے؟ عصبات جو ہیں وہ قریبی رشتہ دار ہیں جو ذوی الفروض سے رہ جانے والے طریقہ کو لے جاتے ہیں، اور تنہا ہونے کی صورت میں یعنی اگر ذوی الفروض موجود نہ ہو تو پھر وہ سارا مال لے لیتے ہیں۔ تو یہ تو تعریف ہوئی عصبات نسبیہ کی۔ پھر عصبات کی کئی قسمیں ہیں، اسی وجہ سے تو یہاں پر جمع کا سیاہ لایا گیا ہے۔ تو بھائی اولاً جو ہے عصبات کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عصبہ نسبی اور دوسرا ہے عصبہ سببی۔ تو عصبہ نسبی وہ رشتہ دار ہیں جو
یعنی عصبہ نسبی وہ ہے جو ان کا میت کے ساتھ نسب کا رشتہ ہوتا ہے، اور عصبہ سببی وہ ہے جس میں آزادی اور مالکیت کا رشتہ ہوتا ہے، یعنی ان سے مراد جو ہے وہ معتق ہے، یعنی ایک شخص ہے غلام اور اس کو اپنے آقا نے آزاد کر دیا، تو اس کا آقا جو ہے وہ اس کے لیے معتق ہے یا عصبہ سببی ہے۔ تو یہاں پر یہ دو قسمیں ہیں عصبات کی، عصبات نسبیہ اور عصبات سببیہ۔ تو دوسرے درجے میں عصبات نسبیہ کو جو ہے وہ حصہ ملے گا ذوی الفروض کے حصہ مل جانے کے بعد، یعنی ان سے جو بقیہ رہ جاتا ہے طریقہ وہ عصبات نسبیہ لے جائیں گے۔ پھر عصبات نسبی کو عصبات سببی پر کیوں مقدم کیا گیا؟ کیونکہ تیسرا درجہ جو ہے وہ عصبات سببیہ یعنی معتق کا ہے، تو دوسرے درجے میں عصبات نسبیہ کو لایا گیا، جبکہ تیسرے درجے میں عصبات سببیہ یعنی مول العتاقہ یا معتق کو لایا گیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بھائی اس کی وجہ تو ظاہر ہے کہ جس طرح ذوی الفروض جو ہیں وہ بھی دو قسم پر ہے، ایک نسبی اور دوسرا سببی، اور نسبی ذوی الفروض جو ہیں وہ اقوا ہے سببی ذوی الفروض سے۔ اسی طرح چونکہ عصبہ نسبی میں جو ہے اس میں نسب کی بات ہوتی ہے، رشتے کی بات ہوتی ہے، لہذا اسے مقدم کیا جائے گا، جبکہ عصبہ سببی میں حقیقی رشتے کی بات تو نہیں ہوتی، اسی لیے عصبہ نسبی کو عصبہ سببی پر مقدم کیا جائے گا، یا یہ کہ عصبہ نسبی جو ہے وہ عصبہ سببی پر قوی ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا گیا۔ تو بھائی یہاں تک یہ عصبات نسبیہ کی بحث ہوئی۔ پھر اس کے بعد تیسرا درجہ جو ہے وہ عصبات سببیہ کا ہے، یعنی مول العتاقہ کا۔ تو بھائی عصبات سببیہ یا مول العتاقہ جو ہے یہ بھی طریقے کے مستحق ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بھائی اول تو یہ کہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مولا القوم من انفسہم، کہ کسی خاندان کا غلام انہی میں سے ہوتا ہے۔ اور دوسرا عقلی دلیل یہ ہے کہ اعتاق یعنی آزادی جو ہے یہ ایک نعمت ہے، آقا نے گویا کہ آزادی دے کر اسے نئی زندگی دے دی ہے، جیسا کہ باپ بیٹے کی زندگی کا سبب ہوتا ہے، اسی طرح آقا بھی گویا کہ اسے آزادی دے کر نئی زندگی کا سبب بن گیا ہے۔ لہذا عصبات نسبی کے بعد عصبات نسبی اگر موجود نہ ہو تو پھر مال جو ہے جو ذوی الفروض سے رہ جاتا ہے، بقیہ مال وہ عصبات سببیہ کو یعنی معتق کو ملے گا۔ یہ اعتاق جو ہے چونکہ یہ ایک نعمت ہے، اس لیے یہ مطلقاً ولا کا سبب بنے گا، چاہے معتق ہو یا معتقہ ہو، یعنی اگر مرد ہو اور اس نے غلام آزاد کیا ہو یا عورت ہو اس نے غلام آزاد کیا ہو، اور اس غلام کے مر جانے کے بعد ذوی الفروض جو اس غلام کے ہیں وہ حصہ لے جاتے ہیں، لیکن اس غلام کے عصبات نسبیہ موجود نہیں ہے، تو پھر اس معتق یا معتقہ کو حصہ ملے گا ما بقیہ۔ تو بھائی اعتاق جو ہے چونکہ ایک نعمت ہے، لہذا یہ مطلقاً ولا کا سبب بنے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الولاء لمن اعتق، یعنی جس شخص نے کسی کو آزاد کیا تو اس کی میراث اس کے آزاد کرنے والے کو ملے گی، خواہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ تو یہاں تک یہ تیسرا درجہ ہوا عصبات سببیہ کا۔ پھر
اگر عصبات سببیہ یعنی مول العتاقہ بھی موجود نہ ہو تو پھر غلط ترتیب مول العتاقہ یعنی معتق کے عصبات کو تلاش کیا جائے گا۔ تو چوتھا درجہ جو ہے وہ ہے مول العتاقہ کے عصبات کا۔ پھر اس میں اہم یہ ہے کہ مول العتاقہ کے عصبات کو جب تلاش کریں گے تو اس میں بھی ہم ترتیب کو ملحوظ نظر رکھیں گے، یعنی اگر عصب سببی یعنی مول العتاقہ یا معتق جو ہے وہ موجود نہیں ہے لیکن اس کے عصبہ موجود ہے تو اس کے عصبہ کو ترتیب کا لحاظ رکھ کر مال دیا جائے گا، یعنی پہلے مول العتاقہ کے عصبات نسبیہ مستحق ہوں گے، اور اگر عصبات نسبیہ نہ ہو تو پھر ان کی عدم موجودگی میں مول العتاقہ کے عصبات سببیہ کو استحقاق حاصل ہوگا۔ تو ان میں بھی ترتیب کو ملحوظ نظر رکھا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ صرف مرد ہی ترکہ کے حقدار ہوں گے، عورتوں کو یہاں پہ حصہ نہیں ملے گا۔ یعنی اگر معتق کے نسبی یا سببی عصبات میں کچھ عورتیں بھی ہوں تو وہ میراث کی حقدار نہیں ہوں گی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے لیس للنساء من الولاء الا ما اعتقن، کہ عورتوں کے لیے جو ہے یہ ولا جو ہے ثابت نہیں ہے الا یہ کہ وہ خود آزاد کریں، وہ خود معتق ہو تو پھر تو انہیں ملے گا، لیکن معتق کے عصبات میں اگر عورتیں ہوں تو انہیں حصہ نہیں ملے گا۔ اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ایک شخص ہے جو کبھی غلام تھا، لیکن پھر اس نے آزادی حاصل کی اور کچھ کمایا، پھر اپنے پیچھے ترکہ چھوڑا، تو ذوی الفروض بھی نہیں ہے اور اس کے عصبات نسبیہ بھی نہیں ہے۔ پھر ہم نے کھوج لگائی عصبات سببیہ کی یعنی معتق کی، تو پتہ چلا کہ معتق بھی موجود نہیں ہے، وفات پا چکا ہے۔ تو ہم نے پھر معتق کے عصبات کی کھوج لگائی، تو پھر اس میں جو ہے ایک ابن المعتق اور ایک بنت المعتق اور معتق المعتق جو ہیں وہ سامنے آ گئے۔ تو اب یہاں پر ابن المعتق کو حصہ ملے گا، اور بنت المعتق جو ہیں وہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے محروم رہے گی، جبکہ معتق المعتق جو ہے وہ عصبہ سببی ہے، اور عصبہ سببی جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے عصبہ نسبی کی موجودگی میں، لہذا مسئلہ جو ہے وہ ایک سے بنے گا اور وہ ملے گا ابن المعتق کو۔ تو یہاں تک بھائی یہ 4 درجے تک جو ہے ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا۔ اس کے بعد جو دیگر درجات ہیں ان کے بارے میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی پڑھ لیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔